کہ وہ 4 بادشاہ کون ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کری ہے اور حتیٰ کہ ہوا تک پر حکومت کری ہے؟ تو سماعت کریے مولانا شاہد رضا صاحب قادری سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا اور عوام کو اس سوال کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ جو سوال آپ نے کیا کہ وہ بڑے 4 بادشاہ کون ہیں جنہوں نے اس دنیا پر حکومت کی، لہذا اس کے بارے میں آپ نے ایک جملہ اور بھی کہنا تھا لیکن وہ آپ اپنی زبان سے نہ کہہ سکے، اس بات کو میں اپنے منہ سے بول دیتا ہوں۔ وہ جملہ یہ تھا، آپ یہ کہنے والے تھے کہ کتنے بادشاہ ان 4 میں سے مسلمان تھے اور کتنے بادشاہ کافر تھے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے منہ سے نہ کہہ سکے، کوئی بات نہیں، لہٰذا میں نے اس بات کو کمپلیٹ کیا۔ اب اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس دنیا پر جو حکومت کی گئی، دنیا بہت بڑی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارا ملک ہندوستان ہی دیکھیں کافی زیادہ بڑا ہے اور کئی ہزار کلومیٹر کی حساب سے لمبائی چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور قریب قریب کے ممالک رہ گئے اور بیرونی عرب ہو گیا، افریقہ، انگلینڈ ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، نیدرلینڈ ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یہ ممالک ہیں، تو ان کا بھی ایریا بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اس پوری دنیا پر جو حکومت کی گئی ہے تو 4 بادشاہوں نے اس دنیا پر حکومت کی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ تو اپنے مسلمان رہے، ماشاءاللہ۔ 2 بادشاہ اپنے مسلمان رہے اور 2 بادشاہ کافر رہے۔ تو مسلمانوں میں سب سے پہلے بادشاہ وہ ہیں جن کا کہ نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دنیا پر حکومت فرمائی اور یہاں تک کہ ہے کہ آپ کی حکومت دنیا میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں پر آپ کی حکومت رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی۔ اس کے بارے میں ایک بڑا اچھوتا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کے جو ہے اس چینل کے مادھیم سے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو اس شخص کو آپ گھور کر کے دیکھنے لگے، اس کو آنکھیں گاڑ کر کے دیکھنے لگے۔ کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اس شخص کو ڈر لگ گیا اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، حضور مجھے یہاں پر ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم دیں تو یہ ہوا مجھے ملک ہند یعنی ملک ہندوستان چھوڑ دے، ماشاءاللہ، اور میں اس ڈر سے وہاں پر آزاد رہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات کو سنا تو آپ نے ہوا کو حکم فرمایا، تو ہوا اس شخص کو جو آپ کے پاس میں کھڑا ہوا تھا ملک ہندوستان لے گئی۔ جب ملک ہندوستان لے کر کے پہنچی تو ملک الموت تو چاہے ہندوستان میں رہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی ملک میں رہیں، ملک الموت کہیں پر بھی کسی شخص کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ملک الموت نے ہندوستان میں رہ کر کے اس شخص کی روح کو قبض کیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں نے ہواؤں پر بھی حکومت کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جس انسان کی موت کو جہاں لکھ دیا ہے کہ اس کی موت کہاں آنی ہے، تو اس شخص کی موت وہیں پر جا کر کے ہوتی ہے، وہیں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک حضرت دوسرے بادشاہ جو گزرے ہیں حضرت سکندر ذی القرنین، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت فرمائی۔ اور آپ کے حوالے سے بڑی اچھی اور بڑی اچھوتی بات ہے کہ حضرت سکندر ذی القرنین جب آپ دنیا سے گئے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اس وقت میں حضرت سکندر ذی القرنین یہ لوگوں کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو میرے پاس دنیا کی تمام دولت ہے، دنیا کی تمام چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن آج مرنے کے بعد
میں اپنے دونوں ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہوں۔ جی جی تو یہ حضرت سکندر ذی القرنین کی کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ دو مسلمان بادشاہ ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں دو کافر بادشاہ، ایک بادشاہ بخت نصر، یہ نہایت ہی بدترین ذلیل انسان گزرا ہے، اور اس نے بھی اس دنیا پر حکومت کی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پامال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق تھے تو ان کی خلاف ورزی کی۔ بہرحال یہ نہایت ہی درد و کرب کے ساتھ مارا گیا اور یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جی جی اس کے بعد میں آتا ہے چوتھا بادشاہ جو گزرا ہے وہ نمرود ہے، جی اور نمرود کے بارے میں جو بات ہے تو وہ یہ ہے کہ نمرود نے طلسمی، جیسا کہ کہنا چاہیے کہ جادو کی جو چیزیں ہوتی ہے، طلسمی چیزیں، تو ان چیزوں کے سہارے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جی جب ان چیزوں کے سہارے خدائی کا دعویٰ کیا تو وہ اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا، جی جی لہذا اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں ہوا، چونکہ اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی، جی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے، جی 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 لنگڑا مچھر کہنا چاہیے کہ ایک مچھر جس کی ٹانگ نہیں تھی، جی جی اس مچھر کے ذریعے سے اس مردود کو، نمرود کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، یہاں تک کہ اس کی چاند پر جوتے بجے، جی چپلیں بجی، جی جی اور اس نے اپنے سر کو نہ جانے کہاں کہاں مارا، جی لیکن آخر میں ہوا یہ کہ اس مچھر کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ جی جی ٹھیک، تو یہ آپ نے چار بادشاہوں کے بارے میں مجھ سے جانا، جی تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں مال دولت دے جی تو ہمیں کسی بات کا گھمنڈ و تکبر جی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ گھمنڈ اور تکبر اللہ تعالیٰ کسی کا بھی باقی نہیں رکھتا جی ہے، توڑ کر کے رکھ دیتا ہے، جی چکنا چور کر جی دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات پہنچا چکا، اور یہ کہ ہمارے ناظرین اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سنیں، اور سن کر کے یہ غور کریں کہ جو نیک دل تھے انہیں نیکوکاری کا کیا بدلہ ملتا ہے، اور جو بدکار تھے ان کو بدکاری کا کیا صلہ ملتا ہے۔ جی یہ چیز ضرور ناظرین دیکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا مولانا صاحب سے سوال کر کے، اور مولانا صاحب نے چار بادشاہوں کے بارے میں بتایا، اچھے سے بتایا۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل پر اس طرح کے سوالات اور جواب آتے رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔